رمضان بھٹی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. دوسری بات جو ہے وہ زیو نیوز کی اسکرین پر آپ ان کو دیکھ رہے ہیں. بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے. آج آپ کا جو دوران ملازمت کا دورانیہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, ریٹائر ہونے جا رہے ہیں آپ, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے زیو نیوز کا شکریہ. میرا خیال ہے دوسری بار آپ سے ملاقات ہو رہی ہے اور دوسری ملاقات بھی پہلی سے زیادہ گریسفل ہے. میں 88 میں اس شعبے میں آیا تھا. سیلز نمائندے سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا. مختلف مراحل طے کرتے ہوئے 2019 میں بطور زونل بھاولپور اپوائنٹ ہوا. اس کے بعد یہ مختلف ٹرانسفرز پوسٹنگ. آج 36 سال کی ایک اننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ باعزت باوقار طریقے سے اس ادارے سے ریٹائرمنٹ کا موقع دے رہا ہے. میں نے بہت اچھا پایا وہاڑی کے لوگوں کو, وہاڑی کی فیلڈ فورس کو, وہاڑی کے آفیسرز کو اور تمام یہاں سے ریلیٹڈ لوگوں کو جن کے ساتھ میرا ورکنگ ریلیشن شپ رہا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں یہ اسپین, یہ ٹائم ضرور آتا ہے کہ جاب شروع ہوتی ہے اور جاب ختم ہوتی ہے. آئی ایم دا لکی ون کہ میری جاب شروع بھی گریسفل طریقے سے ہوئی اور الحمدللہ آج میری جاب ختم بھی باوقار اور گریسفل طریقے سے ختم ہو رہی ہے. اور میں شکر گزار ہوں وہاڑی کے تمام فیلڈ فورس کا, ایریا میجرز کا, سیکٹر صاحبان کا اور اپنے سینئرز کا, اپنے ریجنل چیف, ڈویژنل ہیڈ اور چیئرمین صاحب کا, جنہوں نے مجھے کھل کے یہاں پہ ڈیسیژن لینے کا, اپنے فیصلے خود کرنے کا اور اس زون میں اصلاح کے لیے کام کرنے کا فری ہینڈ دیا. اور آج میں انتہائی خوش دلی سے یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے دوسری دفعہ یاد رکھا. ملازمین کا انداز محبت آپ کے ساتھ یقیناً بڑا یونیک ہے. بہت زیادہ. آپ جا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب انسان جو ہے وہ بڑی ذمہ داری پر عائد ہوتا ہے تو جتنے نیچے جتنے بھی ملازمین ہوتے ہیں تو جذبات جو ہے وہ تقریباً جڑ جاتے ہیں. تو آج جب جا رہے ہیں سارے ملازمین کو چھوڑ کر, ان کے جذبات لے کر, اپنے جذبات چھوڑ کر, تو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ڈیر یہ ایک ایموشنل لمحہ ہوتا ہے جب آپ کی زندگی ایک ادارے میں گزری ہو. اچھا, مختلف مراحل میں مختلف لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے ڈیو ٹو پوسٹنگ, ڈیو ٹو ادر پلیسز, ٹرانسفرز. اور جب ورکنگ ریلیشن شپ میں آپ آتے ہیں تو پھر آپ کے ساتھ آپ کے مفادات نہیں جڑے ہوتے, ادارے کے مفادات جڑے ہوتے ہیں, جنرل پبلک کے مفادات جڑے ہوتے ہیں, پالیسی ہولڈر کے مفادات جڑے ہوتے ہیں. پھر اس میں ہمارے ہاں ڈیتھ کلیم کا ایک پہلو ہوتا ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری اسٹیٹ لائف کا نچوڑ ہے کہ ہم لوگوں کو آفٹر ڈیتھ خدمات دیں, آفٹر میچورٹی خدمات دیں. تو وہ جو ریلیشن شپ ہوتی ہے امپلائز کے ساتھ وہ لائک فیملی ہوتی ہے ہمارا, کیونکہ ورکنگ ریلیشن شپ بہت زیادہ ہوتا ہے. ایک دن میں کئی بار ہمیں ایک دوسرے کو ملنا ہوتا ہے. تو یہ ایک فیملی کا جیسچر ہو جاتا ہے, نہ کہ ڈپارٹمنٹ کا. مدت ملازمت کا آپ نے جو دورانیہ گزارا ہے اسٹیٹ لائف کے ساتھ, کیا ایکسپیرینس کیا ہے؟ ایک ہی بات ہے, آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. جہاں آپ آنیسٹ رہیں گے, جہاں آپ لائل رہیں گے, جہاں آپ لوگوں کے ساتھ اور اپنے ادارے کے ساتھ اور اس کانسیپٹ کے ساتھ, جس کانسیپٹ کے تحت, جس تھیم اور فلسفے کے تحت اسٹیٹ لائف بنی ہے, جب آپ اس تھیم کے ساتھ مخلص رہیں گے تو پھر آپ کے چہرے پہ طمانینت بھی ہوگی, اطمینان بھی ہوگا, خوشی بھی ہوگی اور کسی بھی طریقے سے کوئی امبیرسمنٹ کسی جگہ پہ آپ کو ہرڈل کریٹ نہیں کرے گی. ایک آخری سوال ہے, پھر اس گفتگو کو جو ہے وہ ختم کریں گے. سرکاری ملازمت جو کہتے ہیں کہ یہ ایک مشکل کام ہے, تو اتنی بڑی ذمہ داری پر آپ عائد رہے ہیں, آپ نے فرائض کی, آپ نے ادائیگی کی ہے, 36 سال آپ نے بتایا کہ آپ نے خدمت کی اس ادارے کے ساتھ, تو کیا میسج کیا ہے اس سارے دورانیے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ میسج کیا ہے؟ دیکھیں, جب بھی آپ کسی ڈیوٹی کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, سب سے پہلے نیچر آف ڈیوٹی اور اس کے بعد ہم نے ایک چیز پڑھی تھی کہ ایکچولیزیشن کی طرف آپ آئیں. آپ اسیس کریں کون سا شخص کون سی ڈیوٹی کس طریقے سے بہتر پرفارم کر سکتا ہے. تو یہ سارا سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوتا ہے, یہ ساری نفسیاتی گیم ہوتی ہے. آپ کی اسسمنٹ ہونی چاہیے ہیونگ اے گڈ ایکسپیرینس کہ کس شخص کے ساتھ آپ نے کس طرح ڈیل کرنا ہے. محبت والے کے ساتھ آپ نفرت سے ڈیل کریں گے تو نتائج غلط, نفرت والے کے ساتھ آپ نے محبت سے ڈیل کیا تو نتائج غلط. ایز پر سائیکی ایڈمنسٹریٹر جو بھی ہوتا ہے نا, ایڈمنسٹریٹر سائیکولوجیکلی ایک بہت بگ گن ہوتا ہے اور اسے ہونا چاہیے. جب وہ لوگوں کی سائیکی سمجھے گا تو اپنے طریقے سے اپنی ایڈمنسٹریشن کو کامیاب طریقے سے چلا لے گا. ایکچولی لائف کتنی آسان زندگی ہے یا مشکل زندگی ہے؟ اسٹیٹ لائف بہت آئیڈیل زندگی ہے, بہت آئیڈیل زندگی ہے. ہم ایک پرپوزل کسی کے سامنے پٹ کر رہے ہیں, اس پرپوزل کا تھیم اگر ہمیں پتہ ہو نا تو سگریٹ بیچنے والا, شراب بیچنے والا, جوا کھیلنے والا
اور ذخیرہ اندوزی کرنے والا وہ بھی تو اپنی ڈیوٹیز پرفارم کر رہے ہیں, وہ بھی ارننگ کر رہے ہیں. اگر اس کے انسٹیڈ پروٹیکشن, شیلٹر, اولڈ ایج بینیفٹ کو ہم ترویج دیتے ہیں تو ہم تو دلیر ہوں گے. ایز پر اسلامک پوائنٹ آف ویو بھی ہم بولڈ ہوتے ہیں, ایز پر سوشل اسپیکٹ ہم بولڈ ہوتے ہیں, اور پھر کیونکہ ہمارا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہوتا ہے فیلڈ کا, تو ہماری ووکل کیپیسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے, ہمارا ورڈ آف ماؤتھ جو ہے نا وہ بہت زیادہ پینیٹریٹ کرتا ہے لوگوں تک. تو یہ بہت آسان ڈپارٹمنٹ ہے, صرف ایک ہی شرط ہے اس میں, دا پرسن شوڈ بی آنیسٹ وین ہی از اسپیکنگ, وین ہی از ٹاکنگ, وین ہی از ٹیلنگ, وین ہی از ٹریننگ. تھینک یو. طارق صاحب چونکہ انہوں نے آج چارج لے لیا, آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں, انہوں نے چارج لے لیا ہے, بالکل کیا کہنا چاہیں گے؟ طارق صاحب میرے جب سے میں اسٹیٹ لائف میں آیا ہوں تب سے میرے یوں سمجھیے کہ فاسٹ فرینڈ ہیں ہم لوگ. ہماری نیچر آف ڈیوٹی چینج ہو سکتی ہے, ہمارے آپس میں بہت زیادہ احترام کے رشتے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ طارق صاحب سے ہی میں نے چارج لیا تھا, طارق صاحب کو ہی ان کی امانت واپس کر رہا ہوں, ان کی امانت انہیں واپس کر رہا ہوں, اور ود بیسٹ وشز ٹو طارق صاحب. طارق صاحب نیک خواہشات کا اظہار ہے جی. آج آپ نے جو ہے دوبارہ جو ہے وہ ایز اے زونل ہیڈ جو ہے چارج لیا ہے, تو بڑا وارم ویلکم کیا گیا ہے ملازمین کی جانب سے, اسٹاف کی جانب سے, تو کیا کہنا چاہیں گے؟ جی فرسٹ آف آل تو بڈی صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے کامیاب اننگس کھیلی ہے, اور ڈیفینیٹ ہر بندے نے ریٹائرمنٹ کے بعد جانا ہوتا ہے گھر, یہ ایک اسٹرکچر ہے سروسز کا. اور دوسرا پھر تمام آفیسرس کا, اسٹاف کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے, اور اسپیشل میری فیلڈ فورس میرے ایریا میں جو سیکٹریٹس کے انہوں نے مجھے اتنا گرم جوشی سے ویلکم کیا ہے. تو میں پوری کوشش کروں گا میں ان کی ایکسپیکٹیشنس پہ پورا اتر سکوں. بہت شکریہ جی. یہ طارق صدیق صاحب جو تھے میرے ساتھ موجود تھے, گفتگو کر رہے تھے. آج انہوں نے جو ہے وہ ایز اے زونل ہیڈ چارج لیا ہے. رمضان بھٹی صاحب بڑی گریٹ پرسنالٹی ہے, دوسری بار ان سے ملاقات کا شرف حاصل ہے. بہت شکریہ, آپ نے بھی جو مجھے عزت دی, حوصلہ افزائی کی, آپ کا بہت بہت شکریہ جی.